بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ السید اکیڈمی کے اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشن کورس کی چوتھی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں مختلف چیزیں پڑھی، جس میں قرآن مجید کے حوالے سے اور اسی طرح مختلف اردو مکتبہ جات، اور تیسرے سبق میں ہم نے پڑھا کہ عربی کے کچھ مکتبے کہ عربی کے حوالے سے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے یا مزید چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ بہت ساری کتابیں ان عربک مکتبہ جات سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا ڈکشنریز کے حوالے سے ہے، لغات کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے انگلش کا کوئی معنی دیکھنا ہے یا پھر آپ گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چیزوں کے لیے ہم یہ انگلش اردو ڈکشنری پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو میں آپ کوئی لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ڈکشنری استعمال کریں گے۔ اگر آپ عربی میں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، عربی کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس ڈکشنری سے ہم دیکھیں گے، اور یہ ٹرانسلیٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ایپ کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ٹرانسلیٹ کی آپشن اس کے اندر بھی موجود ہے، انگلش والی ڈکشنری کے اندر۔ اگر آپ اضافی طور پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انگلش والی ڈکشنری کے اندر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں، یہ ڈکشنری ہے انگلش اردو کے نام سے، یہ ڈکشنری ہے، اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ، یعنی کہ انٹرنیٹ کے کنیکشن سے ہی چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک فیس آتا ہے، تو اس میں مختلف چیزیں ہیں: سپیچ، کیمرہ، گرامر اور ٹرانسلیٹر۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس جگہ پہ ہم جیسے دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ بول کر کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی لفظ بولیں گے تو یہاں پہ وہ لکھ دے گا، اور یہاں سے ہم کی بورڈ کے ذریعے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ کہ ہم کول لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ آ گیا تھا، یہ دیکھیں ہم نے یہ لکھا، تو اس کے مطابق یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ یہاں پہ موجود تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہ نیچے آ چکے ہیں۔ آپ کو اگر ان میں سے کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو سرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں کول۔ اب جیسے ہی ہم نے لفظ تلاش کیا تو یہاں پہ یہ بول کر آپ کو لفظ بتائے گا بھی کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اب اس کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ لفظ بول کے بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ کس طرح سے بولا جائے گا، لفظ آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فیورٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اس لفظ کو کاپی کر سکتے ہیں یا ان چیزوں کو کاپی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا معنی دیا ہوا ہے ٹھنڈا، ٹھنڈا سا، ٹھیک ہے، باقی یہ سارے اس کے ہی معنی ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کا آپ نے انگلش میں معنی دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی لفظ وہ لکھیں گے اور وہ سارے الفاظ جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہاں سے اس کے معنی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بھی لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے کے بعد اس کو بول کر پڑھنا، اور اس کا معنی دیکھنا، اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ آپ یہاں سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ سپیچ کا آپشن موجود ہے۔ یہاں سے آپ کوئی سپیچ لکھنا چاہ رہے ہیں انگلش میں یا اردو میں، یا انگلش سے اردو میں، یا جس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ پہ جو ہے یہ آپ کا کنیکشن اس کے لیے ہونا چاہیے انٹرنیٹ۔ تو یہاں اگر انگلش میں سپیچ کرنا چاہتے ہیں، اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھی طرح سے، کیونکہ انٹرنیٹ میں نے بند کیا ہوا ہے تو اس لیے۔ تو یہ انگلش اردو
اور اسی طرح یہ نیچے بھی انگلش اردو میں مائک جو دیے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اب یہاں کیمرے پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کیمرے کو جیسے میں اوپن کرتا ہوں تو میں نے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین رکھی ہوئی ہے، اس لیے کوئی بھی لفظ آپ کتاب کا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کیمرے کے ذریعے یہاں سے سکین کریں گے اس لفظ کو یا اس تھوڑی سی عبارت کو، تو یہاں پہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے جیسے ہی وہ لفظ سکین کرے گا یہاں پہ نیچے اس کا ترجمہ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ گرامر کا کوئی لفظ لکھتے ہیں تو وہ اس لفظ کی گرامر کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ ساری آپشنز جو ہیں یہ نیٹ پہ ہی چلتی ہیں ویسے، یہ نیچے والی یہاں سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کوئی لفظ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی عبارت پوری ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے آپ انگلش میں لکھیں گے اور انگلش میں لکھنے کے بعد آپ کا وہ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ یہاں سے آپ بول کر بھی لکھ سکتے ہیں یا مائک موجود ہے، تو اگر آپ اردو سے انگلش میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دبائیں گے تو یہ چینج ہو جائے گی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اردو بولنا چاہتے ہیں اور آپ اردو بول کر چاہتے ہیں کہ وہ اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے تو وہ اس طرح سے آپ یہاں سے اردو بولیں گے، یہاں سے اردو بول لیں اور اس کو انگلش میں وہ نیچے ٹرانسلیٹ کرتا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت ہی زبردست اس کے آپشن ہے اور اس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے اوپر والی چیزوں کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، اور اب نیچے آتے ہیں۔ یہاں پہ ڈکشنری کے آپشن ہے یہ جو ہم نے دیکھ لیا، اور یہاں پہ لرن انگلش، ٹھیک ہے، کہ آپ انگلش کو سیکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو لیکچرز، یعنی انگلش کو سیکھنے کے حوالے سے ویڈیو لیکچر بہت سارے موجود ہیں۔ آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو انگلش سکھانے کے حوالے سے یہ لیکچر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وکیبلری یہاں سے آپ چیزوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف جو چیزیں استعمال ہونے والی یہ مہینوں کے نام ہیں، یہاں پہ اور چیزیں ہیں۔ یہ جیسے جیسے آپ اس طرف کرتے جائیں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آتی جائیں گی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں یعنی کہ ہمارے چہرے کے حوالے سے بال، چہرہ، پیشانی، ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ سارا کچھ یہاں سے آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی زبردست آپشن ہے۔ آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو ایک سیکھنے کے لیے جملے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں بڑے پیارے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہاں سے آپ انگلش کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پارٹس آف باڈی، یعنی کہ جسم کے جو پارٹس ہیں ان کے نام آپ یہاں سے جان سکتے ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی اگر اس کو سی مور کرتے ہیں تو بہت سارے یہاں پہ دیکھیں آ چکے ہیں، یہاں سے مور کرتے ہیں تو اور بھی بہت سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست سیکھنے کے حوالے سے اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے یاد کریں، پھر اس کے جملے بنانا سٹارٹ کر دیں۔ آگے ہے روزمرہ کے مستعمل جملے، یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں یا روزمرہ جو بھی جملے استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائے ہوئے ہیں بہت سارے۔ یہ بہت لمبا کام ہے، اس کو دیا ہوا ہے انہوں نے، بہت ہی زبردست۔ اگر انسان روزانہ ایک ایک یاد کر لے تو اچھی طرح انسان سیکھتا ہے۔ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں ادھر دیکھو، اس کو لیا لک ہیئر، یعنی کہ ادھر دیکھو، یہ انہوں نے اردو لکھ دیا ہے، یہاں پہ انگلش میں اس کو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے انہوں نے بولنے کی آپشن بھی رکھ دیا، اور یہاں اگر آپ اس کو فیورٹ میں کلک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں فیورٹ کر سکتے ہیں۔ باہر انتظار کرو، ویٹ آؤٹ سائڈ، یہاں پہ دیکھیں گاڑی آہستہ چلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے انہوں نے پہلے شروع کیے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بہت ساری چیزیں نیچے دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں آپ کا شکریہ، تھینک یو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اچھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں، آمین، یہ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ان کو آپ نیچے ساری چیزوں کو تفصیل سے اگر دیکھ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے جملے بنا دیے، یہ بہت سارا یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ بہت ہی اچھی طرح سے انگلش بولنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پہ یہاں تھے روزمرہ کے مستعمل جملے۔ اگر ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ گرامر ہے۔ اگر آپ انگلش کے بارے میں انگلش کی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو گرامر کو یہاں سے انہوں نے گرامر کے لیکچرز رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ گرامر کے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں۔ ٹینسز، تو یہ ٹینسز آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی بھی ویڈیوز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بہت ہی زبردست چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب اس کے حوالے سے ہے، اس کے ایڈ بھی آتے ہیں، اگر انٹرنیٹ ہو تھوڑا بہت ایڈ آ جاتا ہے تو اس کو اگنور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ویسے ایڈ ختم کریں گے تو اس کو پرچیز کرنا پڑے گا، لیکن آف لائن آپ اس کو آن لائن استعمال کرنے کو ایڈ کو تھوڑا بہت برداشت کیا جا سکتا ہے۔ جو ہم وہاں پہ بک مارک کریں گے، فیورٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ یہاں پہ آ جایا کرے گا، جو میں نے پیچھے بتایا آپ کو۔ یہاں پہ نوٹس بنا سکتے ہیں ریسنٹ، یعنی کہ جو چیزیں آپ نے سرچ کی ہیں وہ یہاں پہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کچھ اس کا تعارف انگلش اردو ڈکشنری کا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلی ایپ کی طرف، اگلی اپلیکیشن کی طرف۔ تو اگلی اپلیکیشن ہماری ہے لغت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو لغت ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی میں نے سرچ کیا تھا، یہ اردو سے اردو میں ہی کچھ چیزوں کو بتاتی ہے۔ تو اردو میں اگر آپ تفصیلی کچھ چیز یعنی کوئی لفظ لکھتے ہیں، میں نے قلت لکھا تو یہاں پہ قلت کو تفصیلی اس نے بیان کیا، اور یہاں پہ قلت کے معنی کو بیان کیے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ مترادف الفاظ بھی اس نے یہاں پہ لکھ دیے، انگریزی میں یا الفاظ یہاں پہ نیچے دے دیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب میں اس کو تفصیلی دیکھوں اگر، تو یہ دیکھیں اب میں قلت پہ کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے عربی میں اس نے لکھ دیا قلت۔ یہ آگے یہ دیکھیں اس نے کہا کہ قلت، یعنی ڈبل لام دیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر شاد لگا کے اس کو مکس کر دیا، یعنی کہ آپ جو قرائے کرام ہوں گے ان کو اس چیز کا اچھی طرح سے علم ہوگا۔ یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا، اور یہاں پہ انہوں نے اس کی تفصیل لفظ کی بیان کی ہے تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوا تھا وہ بھی یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اسم نکرہ مؤنث واحد، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے تفصیل یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اور یہاں پہ اس کو نیچے جملوں میں کون کون سا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ وہ بھی لکھ دیے ہیں، اور اس کو یعنی کسی بھی لفظ کو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی اور لفظ کو بھی تلاش کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم، کشف۔ تو کشف یہاں پہ تفصیل ہم اس کی دیکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تفصیل ہے، ٹھیک ہے، کشف۔ اور یہ دیکھیں، عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہے، اردو میں اصل معنی و ساخت کے ساتھ بطور اسم استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ 1564 عیسوی کو یہ پرت نامہ میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جو کشف، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے اس نے تفصیل بیان کر دی ہے، اور یہ دیکھیں اس کے جملے جہاں جیسے جیسے استعمال کیا جا سکتا تھا انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں۔ تو یہاں مترادف مرکبات اور انگریزی الفاظ، یعنی کہ انہوں نے اردو کی لغت جو ہے بہت ہی زبردست یہ بنائی ہے، اور یہاں سے آپ اس کو کوئی لفظ یعنی کہ بول کر بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو بول سکتے ہیں، یہاں سے فیورٹ کسی لفظ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں انہوں نے ابھی تک تو اردو سے اردو ہی اس کو کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بعد میں انگلش کو بھی ایڈ کیا جائے۔ تو یہ تھی اردو سے اردو میں آپ کسی لفظ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور کس طرح اردو سے اردو لفظ کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ہم نے انگلش کی ڈکشنری پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے اردو کی ڈکشنری بھی پڑھ لیا۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈکشنریز استعمال ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی ڈکشنری استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ استعمال کر رہا ہوں اور میں نے کافی دیر ان کو دیکھا ہے اور میں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں المعانی، معجم المعانی۔ المعانی لکل رسم معنی،
تو یہاں پہ اگر آپ عربی کا کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا اردو میں کیا معنی ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کل کو میں سرچ کرتا ہوں تو نیچے اس کے متعلق جتنے بھی لفظ تھے، یہ آف لائن ہے، اس کے متعلق جتنے بھی اس سے ملتے جلتے لفظ تھے وہ نیچے اس نے دے دیے، تو میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے اس کو سرچ کیا تو دیکھیں کل یہاں پہ یہ اس نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کل عربی میں کہتے ہیں آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں۔ یہاں سے آپ اس لفظ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو فیورٹ میں کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہم اور سرچ کر لیتے ہیں اس سے ملتا جلتا، یہ دیکھیں اسکول کو دیکھتے ہیں، کلن، ٹھیک ہے، کلن مطلب سب کچھ۔ کل الریح ہوا کا ہلکے ہلکے چلنا، کل الوارث، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بہت سارے یہاں پہ اس سے ملتے جلتے وہ چیزیں، یعنی یہ کل کا لفظ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربی کا کوئی بھی لفظ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کا معنی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ عربی میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، یہاں پہ ہم ناصرہ سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نصر کا مطلب ہوتا ہے کوئی مدد، یعنی نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اب یہاں سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ عربی سے عربی میں معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کی المعانی والوں کی یہ ایک اور بھی ڈکشنری موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پلے اسٹور سے آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہے، ٹرانسلیٹ آپ انگلش اردو ڈکشنری میں بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ آف لائن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں، میں نے اوپر جو ہے اب میں کر لیتا ہوں انگلش سے اردو میں، یہاں میں سرچ کرتا ہوں، یہ میں نے نیچے بھی پہلے سرچ چیک کیا تھا، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، یہاں سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے اوپر کیا ہاؤ آر یو اور یہاں پہ اس نے آپ کیسے ہیں لکھ دیا، اور اس کو اوپر کرتے ہیں اردو کو اوپر اور انگلش کو نیچے، تو یہاں سے بھی یہ آ سکتا ہے۔ اور آپ اس کو لفظ کو اگر لائک کرتے ہیں تو یہاں پہ لائک کر دیں گے، ان لائک کرتے ہیں تو ان لائک پہ کلک کر دیں گے، یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بک مارک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹرانسلیٹ کے لیے آپ جو ہے گوگل پر لکھیں ٹرانسلیٹر، تو وہاں پہ گوگل پہ بھی آپ کو یہ آپشن مل جاتی ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، انگلش سے اردو میں، اردو سے انگلش میں، اور اسی طرح عربی سے اردو میں، اردو سے عربی میں، ٹھیک ہے۔ یہ گوگل کروم پہ بھی بہت یہ آپشن موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو آف لائن یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کے پاس جو ہے آپشنز موجود ہیں۔ تو یہ تھا مختصر تعارف ان ایپس کا، اور آپ اس کے علاوہ بھی جو بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہے، یہاں پہ عربی والی ڈکشنری ہے، اور یہاں پہ اردو، اور یہاں پہ انگلش۔ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، خاص طور پہ یہ جو اردو اور انگلش کی ڈکشنریز مجھے بہت پسند آئی ہیں، عربی والی اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ دونوں جو ڈکشنریز ہیں انگلش میں، انگلش اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے دے دی ہیں، اور اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کوئی لفظ ڈھونڈ کر، تو وہ بھی یہاں پہ آپ ان دو ڈکشنری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک یو ڈکشنری استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں یو ڈکشنری کے نام سے، اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے یو ڈکشنری کے نام سے ایپلیکیشن جو ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔